کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیجئے، اے اعلیٰ حضرت سرکار ذرا یہ تو بتائیے، جب حضور کی رفاقتی کا عالم یہ ہے، حضور کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور کی شان بھی شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے، تو پھر ہماری نگاہ کا عالم تو یہ ہے اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، شامیانہ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، ہماری آنکھیں اسے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، تو پھر حضور کی شان جب عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے ہماری نگاہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ہم حضور کی شان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، او نبی سے پیار کرنے والوں، او نبی کے عاشقوں، او نبی کے چاہنے والوں، اگر تم دنیا میں حضور کی شان نہیں دیکھ سکتے، حضور کی عظمت نہیں دیکھ سکتے، تو سنو میدان محشر ہوگا، حشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل کی دوری پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹی سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پہ چیزوں پکار مچی ہوگی، لیکن عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے اٹھے گی، مگر شر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہلے جائے گا، ہر نظر کانپے اٹھے گی، مگر شر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سار محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، اگر تم دنیا میں حضور کی شان کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو سنو، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ، اس نیت سے بولے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی نے ملت سے پیار کرنے والوں ذرا سنیے گا، ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اندھا کسے کہتے ہیں؟ اندھا کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے یا جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن سنو پیارے، ایک اندھا تو دو طرح کا ہوتا ہے، ہم اور آپ نے ایک اندھے کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر کا جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والے، اندھا ایک نہیں ہوتا ہے، اندھا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اندھا وہ ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایک اندھا وہ ہے جو دیکھ نہیں سکتا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن ایک اندھا وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ راستے میں چل رہے ہیں، کسی نے آگے سامنے سے ٹکر مارا، آگے نکل گیا، آپ فوراً پلٹ کے دیکھتے گئے اور کہتے ہیں اندھا ہے، دیکھ کر نہیں چلتا، آپ ایسا کہیں گے؟ وہ پلٹ کے کہتا ہے بھائی صاحب میں تو اندھا نہیں ہوں، ہمیں تو دکھائی پڑتی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا آپ اندھے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ٹکر آپ نے کیوں مارا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او دنیا والوں، ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا بنتا ہے، قرآن میں حضور کی تعریف پڑھتا ہے، انہیں حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی، حضور کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، ایسے اندھے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی انت سجدی دیکھ لے قدرت. اب ذرا سنیے گا. اب معین الدین قادری آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرے گا، لیکن وقت کو آپ بھی برباد نہ کریں، وقت کو میں بھی برباد ہونے نہ دوں، ایسی میری کوشش رہے گی. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، معین الدین قادری نے آج موضوع لیا ہے کہ جو اپنے لیے جیتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور جو اللہ کے نام پر اپنی زندگی گزارتا ہے، جو اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارتا ہے، اللہ اس کے وصال کے بعد بھی ان کے نام کو لوگوں کے دلوں میں زندہ فرما دیتا ہے. آج جس شخصیت کی عرس میں ہم اور آپ آئے ہیں، آپ اسے نبی ملت نے بھی جاتے ہیں. حیدری کانفرنس میں آئے ہیں، جہاں جتنے بوڑھے بچے جوان بیٹھے ہیں، سب یہ سوچ کر جائیں اگر آپ نے یہ فکر نہیں لیا کہ حضور نبی ملت کا نام اب تک کیوں زندہ ہے. حیدری کانفرنس میں آنے والوں، نام کن کا مٹ جاتا ہے اور نام کن کا باقی رہتا ہے، یہ آپ کو سمجھ کے جانا ہے. اگر آپ نے تھوڑی دیر کی میری تقریر کو سماعت کر لیا، انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی نام کس کا لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے. اگر سننا چاہتے ہیں، میں ایک منتر پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور میری باتیں آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کیجئے گا. معین الدین قادری ایسی محفل سے بھی ایسی کتابیں پڑھتا ہے. میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا ہے، اور میرے پاس رامائن بھی موجود ہے، اپنیشد کی بھی کتابیں میرے پاس موجود ہے. میں جب یہاں آیا، لوگوں نے بتایا یہاں ہندو مسلم سب ساتھ مل کر رہتے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، ورنہ تو آج حالات یہ ہے آنکھوں کی وہ برسات سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ مندر و مسجد میں لڑا دیتے ہیں ہم کو. ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، آج آئے دن لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور میں یہ صاف کر دوں، کلیئر کر دوں کہ کیا نام ہے مائک آپریٹر صاحب، تھوڑا سا آپ مائک کی آواز کو کلین کر دیں تاکہ میری باتیں لوگوں تک مکمل صاف ستھری پہنچے. میں ایسی کتابیں ایسے اسٹیج سے کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے، آئے دن مسلمانوں کو گالیاں، اسلام مذہب کو گالیاں، میں کہنا چاہوں گا وہی لوگ گالیاں دیتے ہیں جو کسی شرابی کو دیکھا نام نہاد مسلمان کو، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گا پیارے، اگر دیکھنا چاہتے ہو اسلام کو، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے، کسی جوانی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو، بلکہ اسلام کو سمجھنا ہے حضور نبی ملت کے کردار کو پڑھتے جاؤ، حضور نبی ملت کی سیرت کو پڑھتے جاؤ. اسلام کو سمجھنا ہے پیر طریقت سیدنا احمد حیدر القادری کے قریب جا کر 5 منٹ بیٹھو، ان کا چہرہ دیکھو گے، ان کی گفتگو سنو گے، اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی، اسلام سے پیار ہوتا چلا جائے گا. یقیناً لوگوں، ہم یہاں سے پیغام دیتے ہیں. کس کا پیغام دیتے ہیں؟ محبت کا پیغام دیتے ہیں. ہم تو ایسے جلسوں سے کہتے ہیں کہ سنو، چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کاٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو. یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ذرا غور سے سنیے، میں ایسی کتابیں کیوں پڑھتا ہوں، اور غور توجہ سے سنیے گا. اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ دیکھو سمجھو کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کی بیوٹینس کیا ہے، اسلام کی سندرتا کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی. آئیے میں جلدی چلوں. ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے
मत जीता। इस किताब का पेज नंबर है 155 154। अगर कोई पढ़ा लिखा है संस्कृत, हमारा यहाँ बिरादरे वतन भी कोई आया होगा या अपने घरों से सुन रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो किताब मेरे हाथ में है। इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है तो जरा हाथों को उठाकर बताइए इजाजत है। मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि मेरा वक्त न हो जाए। 40 से 45 मिनट मेरे पास वक्त है, वक्त दिया गया है, उनमें से 10 मिनट निकल चुके होंगे। किताब का नाम श्री